الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ حق تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گزشتہ کئی روز سے ہمارا سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ نیکوں کی صحبت طبیعت پر ضرور اثر کرتی ہے، اسی طریقے سے بروں کی صحبت بھی طبیعت پر اثر کرتی ہے، اور اچھی صحبت آخری وقت میں ایمان کے ساتھ جانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور بری صحبت آخری وقت میں بغیر ایمان کے دنیا سے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو تاکید کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر ہو کہ مجھے گھر میں میرا شوہر نہیں دیکھ رہا، میری بھائی بہن مجھے نہیں دیکھ رہے، میرے ماں باپ مجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ شوہر کے دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ کوئی میری تعریف کرے نہ کرے، مجھے اللہ کے لیے گھر کے اندر عدل اور انصاف والا فیصلہ کرنا ہے، اور عدل اور انصاف کے ساتھ چلنا ہے، جس میں اللہ راضی ہو، اللہ کے نبی راضی ہو۔ چاہے جو ہے دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے، رشتہ دار مجھ سے رشتہ ناتا توڑ دیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف اپنا قدم اٹھا کر اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ اس سلسلے کی کچھ کڑیاں جو ہے عرض کی گئی۔ گزشتہ کل جیسا کہ اسٹیٹس پر بات ہوئی کہ واٹس ایپ پر اسٹیٹس کے ذریعے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور کتنا بگاڑ سماج کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس سے جو ہے بچنے کے لیے کوشش کی جائے، اور دین کی باتیں جو اسٹیٹس پر رکھی جاتی ہیں اس میں بھی جو ہے ملحوظ یہ ہو کہ میں اس کا ہوں اور میں اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو بالکل بخشا بخشایا اور سارے کے سارے قصوروار سننے والے ہیں، یہ جذبہ بھی نہ ہو۔ آج جو ہے ہمارا ایک کڑی اور ہے کہ بروں کی صحبت انسان کو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے کس طریقے سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کی ایک کڑی کاروبار کے اندر سود کا لین دین۔ آج ہمارے معاشرے نے سود کو نام دے دیا کہ بھئی ہم آپ کے پاس سے 1,00,000 روپے لیتے ہیں اور مہینے کے بعد ہم آپ کو منافع دیں گے، لیکن منافع طے نہیں ہے، 3,000 بھی ہو سکتے ہیں اور 4,000 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی نئی اسکیم لوگوں نے نکالی، جو نفس کے دھوکے میں آ کر یہ اسکیم پر عمل کر رہے ہیں، وہ جو ہے سود ہی کھا رہے ہیں
اور سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت کا جو ہے شکار ہوتا ہے اور پھر دنیا کے اندر مارا مارا پھرتا ہے۔ جیسا کہ بزرگوں نے لکھا کہ اگر سودی مال پیٹ میں گیا تو پھر جو ہے دل بھی سخت ہو گیا، آنکھوں کے اندر سے شرم اور حیا چلی گئی، کانوں کے اندر سے جو ہے حق کی سنوائی چلی گئی، ہاتھ اور پیروں کے اندر سے اللہ کی فرما برداری چلی گئی۔ اب یہ ہاتھ استعمال ہوں گے کسی کو مارنے کے لیے، پیٹنے کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے، قدم چلیں گے کسی کو ستانے کے لیے، کسی کو لات مارنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے سود کا لقمہ اتنا خطرناک ہے کہ پورے دل کے اوپر اندھیرا چھا دیتا ہے، اور جب دل پر اندھیرا آ گیا تو اب یہ جو ہے جانتا نہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہا ہوں یا اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہوں یا اپنی بیٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تینوں کے ساتھ بات کرنے میں ایک ہی لہجہ سخت ہوتا ہے، بیوی کا دل توڑا، ماں کا دل توڑا، بہن کا دل توڑا، بھائیوں کا دل توڑا، اور یہ دل کا توڑنا کتنی خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اے عبداللہ جانتے ہو یہ گھر کی عظمت کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے، ہاں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آن اللہ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں، لیکن اے عبداللہ یہ گھر کو توڑنے سے زیادہ برا ہے مومن کے دل کو توڑنا۔ آج مومن کے دل کے توڑنے کو تو ہم نے برا سمجھا، لیکن اپنے بچوں کے دل کے توڑنے کو برا نہیں سمجھا، بہو کے دل کے توڑنے کو برا نہیں سمجھا، بیوی کے اور ماں کے دل کے توڑنے کو ہم نے برا نہیں سمجھا، بلکہ یہ سمجھا کہ یہ تو ہے ہی اسی لیے، ان کا کیا دل اور کیا ٹوٹنا اور کیا جوڑنا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جس طریقے سے ایک عام مومن کا دل توڑنا گناہ ہے، اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کا دل توڑنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو شریعت نے یہ تعلیم دی کہ حلال لقمہ کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ حلال بھی جو ہے کھول کر بیان کر دیا گیا اور حرام بھی کھول کر بیان کر دیا گیا۔ اب ہم کو چاہیے کہ حلال کی طرف ہم اپنے قدم آگے بڑھائیں اور حرام سے ہم اپنے آپ کو روکیں۔ تو یہ جو اسکیم چل رہی ہے، میں نے ایک دو آدمیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولانا فکس نہیں ہے، یہ کبھی 3,500 بھی نفع دیتے ہیں، کبھی 3,600 بھی دیتے ہیں اور کبھی 3,200 بھی دیتے ہیں، ہم نے کوئی فکس نہیں کیا، اس لیے یہ کہاں سے سودی کاروبار ہوا۔ تو یہ حقیقت میں جو ہے سب سے بڑا سود یہی ہے کہ ہم نے جو ہے اس کے اندر بھی اپنی چال بازی چلائی، اور حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس خدا کے ساتھ چال بازی کھیل رہے ہو جس خدا نے تمہارے دماغ کو بنایا، وہ چاہے گا تو پل بھر میں تمہارے دماغ کے اسکرو کو ڈھیلا کر دے گا اور تمہارا شمار پاگلوں میں ہوگا، اور تمہارا لوگ ٹھٹھا اور مذاق اڑائیں گے، اور تمہاری قدر اور قیمت ایک پئی کے برابر نہیں رہے گی۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دماغ دیا، اسی دماغ کے ذریعے سے ہم اللہ سے چال بازی کھیل لیں، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، سودی معاملہ ہو یا جو ہے اور کوئی معاملہ ہو، ہم جو ہے جس کو اپنی صورت کی زبان میں کہا جائے تو داؤں پیچ چلتے ہیں، پولیٹیکل دماغ جس کو کہا جاتا ہے، اور آج کل پولیٹیکل دماغ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر دھوکہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، اس کو کہا جاتا ہے بہت پولیٹکس والا۔ تو یہ جو ہے غلط چیزیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو ہے ہم چال بازیاں کھیل رہے ہیں۔ تو آنکھوں کے اندر سے شرم اور حیا چلی گئی جب سودی لقمہ پیٹ میں اترا۔ اب یہ کسی کی ماں بیٹی کے اوپر اپنی نظریں بگاڑے گا اور یہ سوچے گا کہ میں اپنی مرضی کا مالک، میں جہاں چاہے وہاں دیکھوں، مجھے روکنے والا کون ہے؟ یہ کسی کی بلڈنگ کے نیچے، یہ کسی کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی پر بیٹھ کر لڑکیوں کو پریشان کر رہا ہے، اور یہ جو ہے اپنی جوانی کی مستی میں بھول جاتا ہے
کہ میں جو ہے کیا کر رہا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا قرض ہے۔ اگر تم نے کسی ماں بہن کو کسی کی جو ہے بچی کے ساتھ غلط جو ہے طریقہ اختیار کیا تو یاد رکھنا بدلہ تم کو چکانا پڑے گا، جیسے قرض چکانا پڑتا ہے، چاہے وہ تمہاری ماں کی شکل میں چکانا پڑے، چاہے تمہاری بیوی کی اور بہن کی شکل میں چکانا پڑے، چکانا ضرور پڑے گا۔ یہ جو ہے لڑکا جوانی کے جو ہے طوفان میں حرام لقمہ پیٹ میں اتار کر کسی کے گھر کے سامنے بیٹھ کر کسی کی بچی کو تنگ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میں میری مرضی کا مالک، جب یہ بڑا ہوگا اس کی شادی ہوگی، اس کے یہاں اولاد ہوگی تو اس کے گھر کے سامنے بھی کوئی چھیڑنے والا بیٹھے گا، اس وقت تو باپ ہوگا اور تو جو ہے تنہائی میں روتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ یا اللہ اس کا پیچھا میری بیٹی سے چھڑا دے۔ اس وقت جو ہے یاد آئے گا کہ ہاں میں نے بھی جوانی میں کسی کی بچی کو تنگ کیا، اس کے جواب میں آج میری بچی کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو آج جو ہے یہ شرم اور حیا آنکھوں سے چلی گئی جب حرام لقمہ پیٹ میں اترا۔ حرام لقمہ پیٹ میں اترا، زبان کے اوپر سے شرافت چلی گئی، جھوٹ بولنا آسان ہو گیا، دھوکہ دینا آسان ہو گیا، کسی کو ستانا آسان ہو گیا، گالیاں بولنا آسان ہو گیا، قسمیں کھانا آسان ہو گیا، نہ معلوم زبان کہ کتنے ایسے بول لیتی ہے جس کے بولنے کی جو ہے شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اسی طریقے سے کانوں کا حال ہے کہ کان بھی پھر جو ہے حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس سے غیبت سننے میں اس کو مزہ آ رہا ہے، کسی کی برائی سننے میں مزہ آ رہا ہے، اور کانوں کے اندر میوزک سننے کی جو ہے مزہ آ رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ماہ مبارک جیسا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور ویڈیو جتنی گیمیں ہیں اس میں جو ہے دشمنوں نے اتنی میوزک ڈال رکھی ہے کہ اللہ کی پناہ، ہمارے چھوٹے بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور وہ میوزک کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے۔ کبھی ہم نے پوچھا کہ یہ میوزک ہے کیا چیز؟ یہ جو گیموں کے اندر جو میوزک آتی ہے وہ کس چیز سے بنی ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام تھا ہم تحقیق کرتے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں کو کہ جنہوں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کیا اور یہ نتیجے پر پہنچے کہ اسرائیل کے اندر تمام دنیا کے ماہرین ڈاکٹر کو جمع کیا گیا اور یہ بات رکھی گئی کہ بھئی انجیکشن دے کر تو ہم کسی کو بے ہوش کر سکتے ہیں، شراب پلا کر کسی کو ہوش گھما سکتے ہیں، کوئی ایسی میوزک بتاؤ کہ جس سے انسان کا دماغ بے ہوش ہو جائے۔ اور ریسرچ کرنے کے بعد کچھ میوزکیں انہوں نے پسند کی کہ یہ سننے کے بعد دماغ جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا موبائل میں مشغول ہے، ماں آواز لگاتی ہے چلو کھانے کے لیے آ جاؤ، باپ آواز لگاتا ہے چلو کھانے کے لیے آ جاؤ، لیکن اس کا دماغ بے ہوش ہو چکا، یہ جواب میں کہتا ہے تم کھا لو میں بعد میں کھا لوں گا۔ تو یہ جو ہے ویڈیو گیم کے اندر جتنے میوزک ہیں یہ باقاعدہ جو ہے ریسرچ کر کر تیار کیے گئے کہ جو انسان کے دماغ کو بے ہوش کر دے، اور جب انسان کا دماغ بے ہوش ہو گیا تو اب اللہ کا نام اس کے سامنے آ رہا ہے، اس کے دل میں کوئی عظمت نہیں، قرآن تراویح میں سنایا جا رہا ہے، یہ پیچھے بیٹھے بیٹھے باتوں میں مشغول ہے۔ ابھی اللہ کے نام میں کتنا مزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بکریوں کا ریول لے کر ایک جگہ جو ہے تشریف فرما تھے، فرشتوں نے حق تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم کو تیرا عشق کتنا ہے، ہم کو آزمانے کی اجازت دی جائے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے خلیل کو آزما لو، میرا خلیل میرا دیوانہ ہے۔ فرشتے نیچے اترے، انسانی شکل میں آیا اور حضرت ابراہیم کے قریب کھڑے رہ کر زبان سے یہ کہا اللہ۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ کا نام سنا، طبیعت کے اندر جو ہے بے ہوشی کے آثار آ گئے، اور ہوش میں آتے ہی وہ انسان جو فرشتہ تھا اس کو کہا کہ تم پھر سے ایک مرتبہ میرے اللہ کا نام لو۔ فرشتے نے کہا
پہلی مرتبہ فری میں لے لیا، اب فری میں نام نہیں لوں گا، تمہاری جو ہے پاس سے مجھے کچھ بدلہ چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ بکریوں کا جتنا ریوڑ ہے اس میں سے آدھا ریوڑ میں تم کو دے دیتا ہوں، میرے اللہ کا نام ایک مرتبہ لے لو۔ فرشتے نے پھر سے کہا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت پھر جو ہے بے ہوشی کی طرف، حضرت ابراہیم ہوش میں آئے اور کہا کہ اللہ کے بندے ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام لے لے۔ فرشتے نے کہا اب کیا دیتے ہو؟ کہا یہ باقی آدھا ریوڑ ہے وہ بھی لے لو۔ فرشتے نے پھر جو ہے اللہ کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم کی طبیعت میں جو ہے خوشی اور جو ہے محبتوں کی لہریں دوڑنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے پھر کہا کہ ایک بار اور لے لو۔ فرشتے نے کہا اب تو تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری زندگی جتنی باقی ہے تیری غلامی میں جیوں گا، ایک مرتبہ میرے رب کا نام لے لے۔ تو یہ اللہ کے نام میں یہ مزہ ہے جو انبیاء کرام جانتے تھے، اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام جانتے تھے۔ فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا کہ جو ہے سامنے تلواریں ہیں اور مجاہدہ اور قربانیاں ہیں، اور جو ہے اللہ کا نام زبان پر کتنا جاری ہے۔ ایک تابعی یا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جن کا واقعہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے لکھا، میرے ذہن میں نہیں کہ وہ صحابی یا تابعی تھے۔ ان کو جو ہے ایک بادشاہ وقت نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں تو گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بادشاہ کہنے لگا تم کو معلوم بھی ہے تم جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اگر وہ تم نہیں بولو گے تو میں کیا سزا دوں گا؟ انہوں نے کہا جو سزا دینی ہو دے لے، میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کی ناک کاٹی جائے۔ ناک کاٹی جا رہی ہے اور خون کے قطرے زمین پر ٹپک رہے ہیں، اور بادشاہ پوچھتا ہے اب کیا کہنا ہے؟ کہا وہی جو پہلے کہا تھا۔ اس کے بعد کان کاٹے گئے، بدن کا ایک ایک عضو کاٹا گیا، اور جو ہے اخیر میں ان کا دھڑ باقی تھا وہ دھڑ بھی کاٹا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب دھڑ کاٹا گیا اور ان کا بدن زمین پر گرا تو خون کے ایک ایک قطرے سے یہ آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نام کو اتنا اپنے رگوں کے خون کے رگوں کے اندر رکھا تھا کہ ان کا خون کا ایک ایک قطرہ بھی ایک اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دیتا رہا۔ تو اسی لیے جو ہے یہ بروں کی صحبت جو ہے یہ ہم کو اکونومک کہہ کر انٹرسٹ سے جو ہے مال لینے کے طریقے بتلاتی ہے کہ انٹرسٹ سے یہاں سے لے لو تمہارا کام بنے گا۔ تم کاروبار میں 10% کماتے ہو، اس میں سے 2% تم کو بینک میں بھرنے ہیں، 8% تو تم کو نفع رہے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ سود کے مال کے اندر اتنی خراب نحوست ہے کہ موڑی تو لے جاتا ہے لیکن گھر کے اندر باقی جو مال ہے اس کو بھی کھینچ کر لے جاتا ہے، آدمی تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ جاتا ہے۔ یہ مضمون باقی آئندہ کل انشاءاللہ جو ہے ختم کریں گے۔ آج ہمارے دوست حاجی بھائی پٹیل کے یہاں 3 پارے کی جو ہے تراویح کا ختم تھا، اس سلسلے میں دعا کے لیے حاضر ہوا تھا اور یہیں سے جو ہے آج مجلس بھی ہوئی۔ حق تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر
آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجیے۔ مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجیے۔ جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری اس مجلس کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما کر دارین میں نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ مولا کریم آپ کے جتنے بندے اور بندیاں یہ آن لائن مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد